اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک ہم نے بٹھا دیا بنی اسرائیل کو مبوء صدق، اچھے ٹھکانے پر، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور روزی دی انہیں پاکیزہ چیزوں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا، پس انہوں نے اختلاف نہ کیا دین میں، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم، آیا ان کے پاس علم، ان ربک یقضی بینہم، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، فإن کنت فی شک، پس اگر ہوں آپ شک میں، مما اس کتاب سے، انزلنا الیک جو نازل کی ہم نے آپ کی طرف، فاسأل الذین، تو پوچھ لیجیے ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب من قبلک، جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق من ربک، البتہ آ چکا ہے آپ کے پاس حق یعنی قرآن آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہو آپ شک کرنے والوں میں، ولا تکون من الذین کذبوا، اور نہ ہو آپ ان میں سے جنہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، فتکون من الخاسرین، کہ آپ ہو جائیں نقصان اٹھانے والوں میں سے، ان الذین عقت علیہم، بے شک وہ لوگ جن پر ثابت ہو چکا حکم رب کا، آپ کے رب کا، کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم، اگرچہ آ جائے ان کے پاس، کل آیت، سارے معجزے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو انعامات سے نوازا، انہوں نے فرعون کی تکلیف، مصیبت کے اوپر صبر اور استقامت اختیار کی، توحید کی خاطر اللہ رب العزت نے، اور اس صبر اور اس استقامت کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل کو انعامات سے نوازا اور فرعون کو غرق کیا۔ ملک شام اور مصر یہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے قبضے میں دے دیا، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا شہر تھا وہ ان کے قبضے میں دے دیا۔ پھر قبضے میں دینے کے بعد اللہ رب العزت نے، پہلے وہ کمزور تھے، ان کی حالت کمزور تھی، طرح طرح کے ان کے اوپر ظلم کی جاتے تھے، ان کی قوت نہیں تھی، تو اللہ نے ان کی قوت بھی بڑھا دی، اور مال و دولت بھی اللہ رب العزت نے ان کو کافی سارا عطا کیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اچھا ٹھکانہ دیا اور پاکیزہ روزی بھی دی، فما اختلفوا، پس انہوں نے کوئی اختلاف نہ کیا دین کے اندر، حتیٰ جاءہم العلم، یہاں تک کہ آیا ان کے پاس علم، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے اس بات کے اندر جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا، اللہ کا شکر بجا لاتے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری اور نہ شکری کی۔ جب آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے نا، تو آدمی اپنی اصل کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ آج بھی دیکھ لیں، پہلے جو لوگ غریب ہوتے ہیں جب ان کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ بڑے غرور اور تکبر میں آ جاتے ہیں، وہ چپارے بنائیں یا کوئی اور شے بنائیں، وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں بھی یہی جب وجہ ذکر کیا ہے کہ پہلے وہ کمزور تھے، ان کی طاقت نہیں تھی، جس وقت اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا تو پھر وہ جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا اور شکر کرنا تھا اس کے بجائے نہ قدری اور نہ شکری کی۔ کب کیا یہ اختلاف؟ علم آنے کے بعد، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔
کس نے کیا؟ علماء نے کیا۔ کس نے کیا؟ علماء نے کیا۔ جی علماء نے کیا۔ کیوں کیا؟ ضد اناد کی وجہ سے کیا۔ قرآن کی سورۃ شورى ہے 25واں سپارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تفرقوا، اور نہیں اختلاف ڈالا انہوں نے الا من بعد، مگر بعد ما جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ کیا آ چکا تھا؟ علم آ چکا تھا۔ علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، علماء نے اختلاف کیا۔ کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اگر عذاب کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو اللہ ان کو اسی وقت کیا کر دیتا؟ تباہ و برباد کر دیتا۔ اور اسی طرح سورۃ بقرہ ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں، وجہ بیان فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، تمام کے تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، دین فطرت پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر تھے۔ جب بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو وہ دین اسلام پہ اوپر کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے۔ آگے اس کے باپ یہودی ہوں گے تو یہودی بنے گا، عیسائی ہوں گے تو عیسائی بنے گا۔ جس کیٹیگری کے باپ اس کے ہوں گے وہ اسی کیٹیگری کا بعد میں بنے گا، لیکن ابتداءً جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، کہ اے کام کرو گے تو اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا، یہ کام کرو گے تو اللہ آپ کو عذاب میں ڈالے گا۔ انہوں نے جنت کی خوشخبری سنائی اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، صرف انبیاء کو مبعوث نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے انبیاء کو کتابیں بھی عطا کی اور حق برحق کتابیں عطا کی۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کیوں کتابیں دینے کا مقصد کہ اس کتابوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان کیا کریں؟ فیصلے کیا کریں۔ پس اس بات میں انہوں نے اختلاف کیا، فَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، پس اختلاف نہ کیا اس میں إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر انہی لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب، جنہیں کتاب کا علم عطا کیا گیا تھا۔ علماء تھے، کیا تھے؟ علماء تھے جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا۔ کب کیا؟ من بعد ما جاءہم البینات، جس وقت اللہ نے بالکل توحید کو واضح کر دیا، معجزات سارے کے سارے ان کو دکھا دیے۔ علم آیا کتاب کا، علم آنے کے بعد توحید واضح ہو گئی اور اللہ کی قدرت واضح ہو گئی۔ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے کیا کیا؟ انہوں نے اختلاف کیا۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت کی اللہ نے ان کو جو ایمان لائے تھے، جو کتاب کے اوپر، پیغمبر کے اوپر ایمان لائے تھے۔ لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اس حق بات کی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے اللہ اپنے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی۔ تو اختلاف کس نے کیا تھا؟ علماء نے کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ ضد اناد کی وجہ سے کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ علم آ جانے کے بعد کیا تھا۔ یہ سارا کا سارا کرتا دھرتا کون ہے؟ علماء ہی ہیں، عوام کو کیا پتہ؟ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اگر آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس بات میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ نے جو کتاب نازل کی نا، ان الذین یکتمون، ان لوگوں نے اس کو چھپایا، اس کو ظاہر لوگوں کے سامنے نہ کیا، چھپایا کیوں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیات کو دنیا کی حقیر دولت کی خاطر کیا کر دیا؟ بیچ دیا۔ جو یہ اللہ کی آیات کو بیچ رہے ہیں اور حق لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتے، حق کو چھپا رہے ہیں، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک بھی
نہیں کرے گا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ان کی کیا ہوگی؟ سزا ہوگی، جو حق کو چھپا رہے ہیں دنیا کی دولت کی خاطر اور حق بیان نہیں کرتے اور اللہ کی آیات کے اندر اختلاف کر رہے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، بظاہر تو خطاب کس کو ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور انبیاء علیہ السلام کو ہے، لیکن اس سے مراد کون ہے؟ غیر رسول۔ کون؟ غیر رسول۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اور امام مبرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد غیر رسول ہے اور امت مراد ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پاک پیغمبر آپ کافروں سے کہہ دیجئے مما انزلنا الیک، جو اللہ نے کتاب نازل کیا ہے، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اگر آپ کیا ہیں اس میں شک میں ہیں، اس میں شک میں ہیں، تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پوچھ لیجیے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے، یہود و نصارہ کے جو ایمان لا چکے تھے، جو اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لا چکے تھے، پیغمبر کے اوپر ایمان لا چکے تھے، تو میرے پاک پیغمبر ان کافروں سے پوچھئے، کیونکہ پیغمبر تو آپ کو تو کوئی شک تھا ہی نہیں، ذرہ برابر بھی اللہ کی کتاب میں اللہ کی توحید میں شک نہیں تھا، تو انہیں کافروں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب میں شک کیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں سے پوچھئے اور ان لوگوں سے پوچھئے جو آپ سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، یعنی قرآن آ چکا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس نہ ہو شک کرنے والوں میں سے، شک کرنے والوں میں سے بھی نہ ہو، وَلَا تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں میں سے بھی نہ ہو جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، فَتَكُونَ مِنَ الْآسِرِينَ، تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، حقت علیہم، جن پر ثابت ہو چکا کلمۃ ربی کا، حکم آپ کے رب کا، کیا؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں، اس حد تک شک میں بڑھ چکے ہیں اور اختلاف میں بڑھ چکے ہیں کہ اب ان کے پیچھے آنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہے، تو اللہ نے ان کے اوپر مہر جباریت لگا دی۔ کیا لگا دی؟ مہر جباریت لگا دی۔ تو اللہ نے مہر جباریت لگا کے اپنا حکم ثابت کر دیا کہ اب وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ ان کو سارے کے سارے معجزات دکھائیں جائیں، ان کو سارے کے سارے معجزات دکھائیں جائیں، توحید کے اوپر دلائل پیش کی جائیں، قرآن آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جائیں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کب ایمان لائیں گے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، اللہ کا دردناک عذاب دیکھیں گے، اس وقت ایمان لائیں گے۔ لیکن اس وقت کا ایمان کیا ہے؟ بسو ہے، اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ دنیا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اس کو سنا جائے اور اس کے مطابق کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ تو یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، آگے عمل کی جگہ نہیں ہے، آگے تو کیا ہونی ہے؟ جزا سزا ہونی ہے۔ اللہ قرآن کے مطابق عقیدہ اور نظریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔